السلام علیک یا ابا عبداللہ. امام حسین کے ساتھ تاریخ کے ہمراہ 10 قسطوں پر مشتمل ویڈیو سلسلہ. پہلی قسط، سب اچھے ہمیشہ اچھے نہیں رہتے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے. اور امیر شام مر گیا. نیمہ رجب سن 60 ہجری میں امیر شام کا خونی پنجہ ملت اسلامیہ کے گلے سے چھوٹ گیا. اگر نہ لکھا ہوتا اور میں نہ بولتا تب بھی سب پر واضح تھا کہ امیر شام کی موت ہمارے کام کا خاتمہ نہیں. اس کی موت کے ساتھ ہی جب وہ اپنے ابدی سفر پر جا رہا تھا، ادھر ایک عظیم فتنے سے پردہ اٹھا. چنانچہ یزید ابن معاویہ نیمہ رجب 60 ہجری میں اس بیعت کے ساتھ مسلمانوں کا خلیفہ بنا جو اس کے باپ نے کروائی تھی. یزید جو کچھ بھی تھا مگر مسلمان نہیں تھا. لوگ امت مسلمہ، اصحاب رسول کی اولادیں، امام علی کے ساتھی اور دنیا فتح کرنے والی جنگوں میں لڑنے والے بہادر اپنی کھیتی باڑی، کام کاج اور تجارت میں مصروف ہو گئے تھے. ان کی نگاہ میں بادشاہ اور خلیفہ کا مفہوم اور امام کا مفہوم ایک ہی ہو گیا تھا، کیونکہ امیر شام جاہلیت کی گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے شریعت کے سیدھے راستے کو میلوں دور پیچھے چھوڑ چکا تھا. جب تک اس کی زندگی اور قبیلے کی عیاشی کا سامان فراہم تھا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں تھا. صرف چند لوگ ہی تھے جنہیں اس بات کی فکر تھی. چنانچہ یزید نے مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ کو لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک تم ان سے میرے لیے بیعت نہ لے لو. یزید غلطی پر تھا. خلیفہ دوم کا بیٹا کوئی باغی نہیں تھا اور لوگوں کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر نے نئے خلیفہ کی بیعت نہ کی. دونوں نے چند دنوں کے وقفے سے مدینہ چھوڑ کر مکے کا راستہ اختیار کیا. عبداللہ ابن زبیر خفیہ طور پر اور حسین ابن علی اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ چلے. عبداللہ ابن زبیر انجان راہوں پر چھپتے چھپاتے اور حسین ابن علی مدینہ و کوفہ کی مرکزی شاہراہوں کے راستے سے علل اعلان چلے. کہانی کا اختتام شروع سے ہی معلوم ہے. جو شاہراہ پر قدم رکھتا ہے یہ واضح ہے کہ وہ خون سے نہیں ڈرتا. یہ واضح ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا راستہ، اپنا طریقہ اور فیصلہ نہیں بدلتا. جنت و جہنم اس بات کا انعام نہیں ہے کہ ہم کیسے زندگی گزارتے رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے ہم رہتے ہیں وہی ہماری زندگی کا راستہ ہے. حتیٰ اگر نہ لکھتے اور میں نہ کہتا تب بھی واضح ہے کہ
کہ کون سا مسافر کس راستے سے جائے گا۔ عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ جنگ جمل کے فتنے تک امیر المومنین علی علیہ السلام کے قریبیوں میں سے تھا، اور پہلے ہی فتنے میں وہ اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ تاریخ کی وضاحت اور مولا علی کے فرمان کے مطابق عبداللہ ابن زبیر اپنے باپ کی گمراہی کا سبب بنا تھا۔ اگر نہ لکھتے اور میں نہ کہتا تب بھی معلوم ہے کہ کون سا مسافر کس راستے پر جائے گا، کیونکہ جنت ہماری زندگی کا ہی راستہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رات کی تاریکی میں نامعلوم راستوں سے مکے کی طرف فرار کر گیا، اور 64 ہجری میں اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد رکھ دی۔ اگر نہ لکھا ہوتا اور میں نہ بولتا تب بھی معلوم تھا کہ کون سا مسافر کس راستے سے جائے گا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ کے شدید مطالبہ بیعت کے بعد شام کے وقت مشہور و معروف راستے پر مدینے سے مکے کی طرف سفر شروع کیا۔ صرف چند رشتہ داروں کے علاوہ ان کا پورا خاندان ان کے ہمراہ تھا۔ ان دنوں کوفے میں ایک عجیب ہیجان تھا۔ کوفہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کوفے نے خلافت کا خواب دیکھا تھا، اپنی قسمت کے خون بہانے کا خواب۔ قلم سیاہی میں جھوم رہے تھے، الفاظ کاغذ پر رقص کر رہے تھے، اور تلواروں سے سوکھا خون مستی میں ٹپک رہا تھا۔ اگر نہ لکھتے، آخرکار ہم نہ دیکھتے، تب بھی کوفیوں کا طرز زندگی اختتام سفر کا نشان تھا کہ سفر کا اختتام پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔